بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے وعدوں کو بڑھا کر پیش کرنا دنیا میں اسلام کی ترقی اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا موجب ہے۔ خطبہ جمعہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمودہ 13 فروری سن 1959۔ سن 1959 میں حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو تحریک جدید اور وقفہ جدید کے وعدوں اور ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ قارئین کے استفادے کے لیے یہ خطبہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ: اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیرونی ممالک میں ہر جگہ اسلام احمدی مبلغین کے ذریعے سے تقویت پا رہا ہے، اور ان کے لیے چندے کے وعدے بھجوانا چاہیے، وہ فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، میں نے پچھلے جمعے کے خطبے میں کہا تھا کہ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں غلے کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اب اخباروں میں بھی چھپا ہے کہ گورنمنٹ کے محکمہ زراعت کا خیال تھا کہ چونکہ اس سال بارش وقت پر ہو گئی ہے، اس لیے اس سال غلہ باہر سے نہیں منگوانا پڑے گا، لیکن اب چونکہ بارش زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اس کا اثر فصلوں پر بہت زیادہ پڑے گا، اور خطرہ ہے کہ کہیں غلے کی پیداوار اس سال بھی امید سے کم نہ ہو۔ مجھے ان بارشوں کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ فروری اور مارچ کے مہینے میں میری بیماری میں افاقہ ہو جائے گا، لیکن ٹھنڈک کی وجہ سے میری ٹانگ کی درد میں افاقہ ہونے کی بجائے زیادتی ہو گئی ہے۔ اس لیے اس ہفتے جن صحابیوں اور موسی عورتوں اور مردوں کے جنازے آئے، ان کی نماز جنازہ میں نہیں پڑھا سکا، اور آج بھی مجھے تکلیف زیادہ ہے، اس لیے ان کی نماز جنازہ غائب نہیں پڑھا سکتا۔ چونکہ میں نے اگلے ہفتے سندھ جانا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اگلے جمعے ان سب کی نماز جنازہ غائب پڑھا دوں۔ دوست تمام مرحومین کے لیے، چاہے وہ صحابی تھے یا غیر صحابی، موسی تھے یا غیر موسی، نماز جمعہ میں دعا کر دیں کہ خدا تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے رشتہ داروں پر اپنا فضل نازل کرے اور انہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دفتر تحریک جدید والوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وعدوں کی آخری تاریخ اس دفعہ 28 فروری مقرر ہے، مگر اس وقت تک وعدے بہت کم آئے ہیں۔ دوستوں کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد تحریک جدید کے وعدے بھجوائیں اور 28 فروری سے پہلے پہلے ان وعدوں کی مقدار کو پچھلے سالوں سے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تحریک جدید کا کام زیادہ تر پاکستان سے باہر ہے، اور چونکہ اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایکسچینج ملنے میں دقتیں ہیں، اس لیے شاید دوستوں کا یہ خیال ہو کہ ابھی وعدے بھیجنے کی ضرورت نہیں، مگر ان کا یہ خیال درست نہیں۔ گورنمنٹ کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر کل کو گورنمنٹ کے حالات سدھر جائیں اور وہ ایکسچینج دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو اگر تحریک جدید کے پاس روپیہ ہی نہ ہو تو وہ ایکسچینج حاصل کر کے باہر روپیہ کس طرح بھیجے گی؟ اس لیے وعدے بہرحال آنے چاہیے، اور چندے کی وصولی بھی باقاعدہ ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی گورنمنٹ ایکسچینج دے، تحریک جدید روپیہ باہر بھیج سکے۔ اگر گورنمنٹ نے ایکسچینج منظور کر لیا اور تحریک جدید روپیہ باہر نہ بھیج سکی، تو گورنمنٹ کی نظروں میں بھی ہماری سبکی ہوگی، اور مبلغ بھی روپیہ نہ ملنے کی وجہ سے تکلیف اٹھائیں گے۔ یہی مبلغ ہیں جن کے کام پر ہماری جماعت فخر کرتی ہے۔ کل کسی نے اخبار صدق جدید کا ایک کٹنگ مجھے بھجوایا تھا کہ احمدی جماعت میں لاکھ برائیاں ہوں، لیکن گزشتہ جلسے پر انہوں نے 51 زبانوں میں جو تقریریں کروائی ہیں، اور غیر ممالک میں وہ اشاعت اسلام کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں، ان کا یہی کام اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ان کی برائیوں کو جو لوگ بیان کرتے ہیں دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو ان کے اچھے کام والا پلڑا بوجھل ہوگا، اور ان کی برائیوں کا پلڑا کمزور ثابت ہو کر اوپر اٹھ جائے گا۔ اب دیکھو، یہ ہماری تبلیغ کا ہی اثر ہے۔ پاکستان کے وزراء اور سفراء باہر جاتے ہیں تو وہ بھی واپس آ کر ہمارے مبلغین کے کام کی تعریف کرتے ہیں۔
پچھلے دنوں ایک ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ربوا آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دفعہ ٹرینیڈاڈ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ احمدیت کے مبلغ کی وجہ سے وہاں پاکستان کی لوگوں میں زیادہ شہرت ہے۔ اسی طرح پرسوں ایک خط آیا کہ کسی عیسائی نے اسلام کے خلاف اعتراضات کیے تو ہمارے مبلغ شکر الہی صاحب نے اس کا جواب شائع کیا۔ اسے پڑھ کر شاہ فاروق کی والدہ ملکہ نازلی نے کہا کہ اشاعت اسلام کا کام صرف احمدی مبلغین ہی کر رہے ہیں، ان کے سوا اور کوئی یہ کام نہیں کر رہا۔ ان لوگوں نے ہی اس ملک میں اسلام کی عزت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مبلغین کے ذریعے غیر ممالک میں اسلام کو عظمت حاصل ہوتی ہے۔ غیر ملکوں مثلا مشرقی افریقہ، مغربی افریقہ، جرمنی، اسکینڈینیویا، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، امریکہ اور انگلینڈ میں ہمارے مبلغ اسلام کی اشاعت کرتے ہیں، اور جب ان کے ذریعے سے غیر ممالک میں اسلام کی عزت بڑھتی ہے تو ان کے کام پر جہاں احمدی فخر کر سکتے ہیں وہاں غیر احمدی بھی فخر کر سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں انڈونیشیا سے ایک چینی لڑکا آیا تھا۔ انڈونیشیا میں چینی لوگ بھی آباد ہیں۔ اس لڑکے نے بتایا کہ مجھے احمدی مبلغوں کے ذریعے ہی تبلیغ ہوئی تھی اور اسی کے نتیجے میں مسلمان ہوا۔ وہ لڑکا بڑا مخلص تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیرونی ممالک میں ہر جگہ اسلام احمدی مبلغین کے ذریعے سے تقویت پا رہا ہے، اور ان کے لیے چندے کے وعدے بھجوانا چاہیے، وہ فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ یہ ایک بڑی خدمت ہے اور خدا کی خوشنودی کا موجب ہے۔ اگر گورنمنٹ کی مالی حالت اچھی ہو گئی اور اس کے پاس ایکسچینج جمع ہو گیا تو وہ اس نے بہرحال تقسیم کرنا ہے۔ اگر انہوں نے کسی وقت ایکسچینج دے دیا لیکن تحریک جدید روپیہ باہر نہ بھیج سکی تو گورنمنٹ کے نزدیک بھی محکمے کی سبکی ہوگی اور مبلغ بھی الگ تکلیف اٹھائیں گے۔ وقف جدید کے چندے میں بھی ابھی 10-12 ہزار روپے کی کمی ہے۔ دوستوں کو اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ پچھلے سال انہوں نے نسبتاً بہت اچھا کام کیا تھا۔ اگر اس سال بھی انہیں روپیہ مل جائے تو امید ہے اگلے سال وہ اور بھی اچھا کام کر سکیں گے۔ بس دونوں محکموں کے متعلق چندے کی تحریک کرتا ہوں اور دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ وہ ان دونوں تحریکات میں چندہ دے کر خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ میں نے تحریک جدید کے متعلق اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا ہے کہ چونکہ ایکسچینج نہیں ملتا اس لیے تحریک جدید کے وعدے کرنے اور پھر ان کی وصولی میں کچھ دیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے بتایا ہے کہ اس میں بڑا سخت حرج ہے۔ علاوہ اس کے کہ ہماری گورنمنٹ میں سبکی ہوگی، ہمارے مبلغ بھی بے بس ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے کہ آج دھوپ نکل آئی ہے۔ اگر یہ دھوپ کچھ دن اور بھی نکلی رہی تو امید ہے فصلیں اچھی ہو جائیں گی۔ دوست خدا تعالیٰ کے اس فضل کا شکریہ بھی ادا کریں اور دعائیں بھی کریں کہ خدا تعالیٰ اپنے اس فضل کو جاری رکھے اور اسلام کی اشاعت کے لیے مالی امداد کے وعدے کر کے اس فضل کو جذب کرنے کی کوشش کریں تاکہ خدا تعالیٰ ان کے اس سال کو پچھلے سال سے ہزاروں گنا اچھا کر دے۔ امید ہے کہ دوست ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور اپنے وعدوں کو بڑھا کر اسلام کی ترقی اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کی کوشش کریں گے۔ الفضل 19 فروری سن 1959۔